ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کے فضل و احسان سے ہم قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی اس مجلس میں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو منور کر دے، قرآن کو ہمارے سینے کی بہار بنا دے، ہمارے غموں کا علاج، ہماری فکر مندیوں کا مرہم اللہ رب العالمین قرآن کو بنا دے. سورہ نساء کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہے. خواتین سے متعلق احکام بیان ہو رہے ہیں، کیونکہ سورۃ النساء صرف نام کے اعتبار سے النساء یعنی عورتوں کی صورت نہیں ہے، بلکہ اس میں احکام بھی بہت سارے عورتوں سے متعلق بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک حکم بیان کرتے ہوئے اور فرمایا کہ اگر تم کو ایک بیوی کو چھوڑ کر کے دوسری بیوی لانی ہو، کسی بیوی سے تمہارا مزاج نہیں جمع، تم طلاق دینے جا رہے ہو، دوسری شادی کرنے جا رہے ہو، تو اگر تم نے اس کو خزانے کا خزانہ مہر میں بھی دیا ہے تو بھی اس سے واپس مت لو. اگر طلاق کا ارادہ شوہر نے کیا ہے تو جو وہ دے چکا ہے اس کو مہر میں، اس میں سے کچھ بھی اس کے لیے واپس لینا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے مہر واپس لینے کو بہتان قرار دیا اور اثم مبینہ کہا کہ یہ کھلا ہوا گناہ ہے. یعنی مال چاہے مرد کا ہو یا عورت کا ہو، بغیر اس کے حق کے لے لینا یہ کیا ہے؟ کھلا ہوا گناہ ہے. تو یہ بھی شریعت میں ایک پابندی ہے مرد پر کہ اگر انسان نے کچھ مہر پیسے میں مہر دی ہوئی رقم مہر کی دی ہوئی ہے تو وہ طلاق کے بعد وہ مہر کی رقم نہیں لے سکتا، اس کے لیے اس کی اجازت نہیں، وہ مہر کا مال اس کے لیے حلال نہیں ہے. مہر پورے طور پہ عورت کے حوالے کر دینا چاہیے. طلاق کے بعد کی بات یہاں پہ کہی کہ بعض مرتبہ اس طرح کی صورتحال پیش آ جاتی ہے، ورنہ طلاق کے بعد ہو یا طلاق کے پہلے مہر کا حق عورت کا حق ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی تکریم کے لیے حق اس کو دیا ہے، تو وہ مال اس کا پورا اس کے حوالے کر دینا چاہیے اور اس پر اس کا پورا مالکانہ حق دینا چاہیے، جیسا اس کا ایک مالک کا اپنے مال پر حق ہوتا ہے، اس کو پوری اس کے اونرشپ میں دینی چاہیے وہ مال. اس لیے علماء نے کہا ہے نا کہ اگر عورت کو مہر میں کچھ پیسے ملے ہیں یا کوئی زیور ملا ہے تو وہ زیور کی اکیلی مالک وہ خود ہے. ایون اس میں سے زکوٰۃ نکالنے کی ذمہ داری بھی اس لڑکی کی ہے جس کو زیور ملا ہے. یعنی اگر بیوی کے پاس زیور ہے اور وہ زیور نصاب تک پہنچ رہا ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالنے کی ذمہ داری بھی بیوی کی ہے، شوہر کی نہیں. اللہ نے شوہر پہ نہیں واجب کیا ہے، بیوی پہ واجب کیا ہے. بیوی کو مہر نکالنا چاہیے. اب شوہر رحم دلی کرتے ہوئے نکال دے تو شریعت میں اس کی اجازت تو ہے، شوہر نکال سکتا ہے، پر اصلاً واجب کس پر ہوتا ہے؟ یہ بیوی پر واجب ہوتا ہے. تو واجب اسی لیے ہوتا ہے نا کیونکہ وہ اس کا اکیلے کا مال ہے، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے. حتیٰ کہ شریعت میں یہاں تک صورتحال ہے کہ کسی عورت کے مال میں سے اگر زکوٰۃ نکل رہی ہو تو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی. بیوی اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے شوہر کو دے سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی شوہر کی کفالت کرنا بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. شوہر کی کوئی پریشانی ہے اس کے لیے مال فراہم کرنا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے. تو بیوی اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال رہی ہو تو وہ شوہر کو دے سکتی ہے. اور شوہر بیوی کو دے سکتا ہے زکوٰۃ؟ ہاں، کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ ہاں، کیونکہ وہ اس کی کفالت کا ذمہ دار ہے. انسان ایسے رشتہ دار کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتا جس کی کفالت کی ذمہ داری خود اس کے اوپر ہے. جیسے ماں ہے، باپ ہیں، بچے ہیں، بیٹی ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، ان کی کفالت کی ذمہ داری ایک آدمی کے اوپر ہوتی ہے. تو جن کو روٹی کھلانا، جن کی کفالت کرنا، جن کا نفقہ اٹھانا، جن کا خرچ اٹھانا ایک آدمی کی ذمہ داری، ان کو زکوٰۃ کا پیسہ
نہیں دے سکتا ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ شریعت نے مالی معاملات میں بالکل کلیئرٹی رکھی ہے. ہاں ہمارے یہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بعض مرتبہ سمجھتے ہیں عورت کے لیے مال کا کوئی حق نہیں، عورت کے مال کو شوہر اپنا مال سمجھتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا تصرف کرتا ہے. پر شریعت میں یہ معاملہ نہیں ہے. شریعت میں ایک اکیلے تنہا جو ہے نا وہ اپنے مال کی مالک ہے، اس میں تصرف کرنے کا اس کے پاس اختیار ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بہت تفصیل سے ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جن سے نکاح کرنا ایک مرد پر حرام ہے. کون کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے؟ سب سے آغاز میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے شادی مت کرو جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے. ہاں یعنی جس کو ہمارے یہاں سوتیلی ماں کہا جاتا ہے. شریعت میں سوتیلی ماں کا تو کوئی تصور نہیں ہے، وہ ماں نہیں ہوتی، لیکن شریعت نے اس کو کیا کہا ہے؟ باپ کی بیوی. تو کیونکہ بعض اس طرح کے قبائل عرب میں پائے جاتے تھے جن کے ہاں یہ رواج تھا کہ اپنی باپ کی بیوہ سے شادی کر لیتے تھے، تو شریعت نے سب سے پہلے اس سے منع فرمایا، کیونکہ یہ رواج بعض قبیلوں میں پایا جاتا تھا. تو فرمایا تمہارے باپ نے جس سے شادی کی ہو اس سے تم شادی مت کرو، یعنی سوتیلی ماں سے. یہ میں پھر سے بتا دوں کہ سوتیلی ماں یہ ہمارے اردو اور ہندی زبان کا لفظ ہے، ورنہ شریعت میں اصلاً وہ ماں نہیں ہے. جس سے باپ نے شادی کی ہو وہ ماں نہیں ہے، کیونکہ اس کی اگر کسی دوسرے شوہر سے بیٹی ہو اور یہ اس شوہر سے اس کا کوئی بیٹا ہوا ہے تو دونوں کا آپس میں یعنی اس شوہر کے کسی دوسری بیوی سے بیٹا ہے تو دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے نا. یعنی ایک عورت ہے، اس کا پہلا شوہر ہے، پہلے شوہر سے اس کو بیٹی ہے، پھر اس کا نکاح ایک ایسے مرد سے ہوا جس کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا ہے. سمجھ رہے؟ ہاں پہلی بیوی سے اس کا ایک بیٹا ہے اور اس کے پہلے شوہر سے ایک بیٹی ہے، تو یہ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یعنی سوتیلی ماں کی بیٹی سے جو دوسرے شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں میں کوئی رشتہ نہیں ہے. سوتیلی ماں کی دوسرے شوہر سے جو بیٹی ہے وہ میری کچھ نہیں لگتی ہے نا، نہ ہمارے باپ سیم ہے نہ ہماری ماں سیم ہے، تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے. اب یہ سوتیلی ماں کیونکہ اس کو بول دیتے ہیں تو بعض لوگ کنفیوژن ہو جائے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو فرمایا تمہارے باپ نے جن سے نکاح کیا ان سے نکاح مت کرو. پھر کن لوگوں سے نکاح منع کیا گیا؟ پہلے کچھ رشتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. رشتے حرام ہونے کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ پہلی وجہ کیا ہوتی ہے؟ نسب، خونی رشتے ہوتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں. فرمایا کہ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام کی گئی ہیں. امہاتکم مائیں، اب ماں میں ماں بھی آ گئی، نانی بھی آ گئی، دادی بھی آ گئی، اوپر تک کے جتنی بھی عورتیں. ہاں تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں. پھر تمہاری بیٹیاں تم پر حرام ہیں. بیٹیوں میں سگی بیٹیاں بھی آ گئیں، وہ بیٹیاں بھی آ گئیں جو بیٹیوں کی بیٹیاں ہیں، یا پوتیاں آ گئیں، نواسیاں آ گئیں. تو مائیں حرام ہیں، بیٹیوں سے نکاح حرام ہے، بہنوں سے نکاح حرام ہے، بہنیں چاہے سگی ہوں چاہے ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو. پھر اس کے بعد اماتکم، تمہاری پھوپھیوں سے نکاح حرام ہے. پھر پھوپھیاں بھی وہی آ گئی، یعنی سگی پھوپھی ہو یا باپ کی طرف سے پھوپھی ہو، یا جیسے باپ کی سوتیلی بیٹی بہن وہ بھی پھوپھی ہو جاتی ہے نا. تو چاہے باپ کے والد کی طرف سے بہن ہو چاہے باپ کی والدہ کی طرف سے بہن ہو، وہ ہماری پھوپھی، ان سے نکاح حرام ہے. اسی طرح سے خالاؤں سے نکاح حرام ہے، بھتیجی سے نکاح حرام ہے، بھانجی سے نکاح حرام ہے. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 7 رشتے. یہ 7 رشتے وہ ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. تو پہلا رشتہ حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نسب ہونا، خاندان کی عورتیں حرام ہیں. پھر اس کے بعد دوسری وجہ ہوتی ہے نکاح میں حرام ہونے کی رضاعت. رضاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دودھ پلانا. تو کچھ رشتے دودھ پلانے کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، رضاعی رشتے جس کو کہا جاتا ہے نا، رضاع کی وجہ سے حرام ہو گئے. کتنی مرتبہ دودھ پلانے سے حرام ہوتے ہیں؟ ایک مرتبہ اگر کسی عورت نے کسی لڑکے کو رو رہا تھا دودھ پلا دیا تو کیا وہ اس کی رضاعی ماں بن جائے گی؟ ہاں ایک مرتبہ پلانے سے نہیں بنے گی، پھر کتنی مرتبہ پلانا پڑے گا؟ تم تو 3 بول دو گے. ہاں 5 مرتبہ. ہاں پہلے حدیث میں تھا، پہلے شریعت میں تھا کہ 10 مرتبہ دودھ پلائے، بعد میں اس کو منسوخ کر کے کر دیا کہ اگر 5 مرتبہ دودھ پلائے تو رشتہ حرام ہو جائے گا. 5 مرتبہ کا مطلب 5 گھونٹ نہیں ہوتا ہے. 5 مرتبہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بچہ مثلاً رو رہا ہے، اس کو بھوک لگی ہے. ہاں تو بھوک لگی ہے تو عورت نے اس کو گود میں لیا اور دودھ پلایا، یا اپنا دودھ نکال کر کے دے دیا اس کو پینے کے لیے، اور بچے نے 1 مرتبہ پیٹ بھر کے پی لیا، تو یہ کتنا ہو گیا؟ 1 مرتبہ ہو گیا. ایسے ہی اگر کسی بچے کو کسی عورت نے دودھ پلا دیا تو 5 مرتبہ اگر دودھ پلا دیا تو وہ کیا بن گئی؟ اس کی رضاعی ماں بن گئی. اب اس سے رشتہ حرام ہے. صرف اس سے ہی نہیں حرام ہے بلکہ جتنے رشتے خون سے حرام ہوتے ہیں اتنے ہی رشتے
رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی اس سے بھی رشتہ حرام ہو گیا, اس کی بیٹی اس کی بہن بن گئی, اس سے بھی رشتہ حرام ہو گیا, ہے نا. اس کی جو شوہر ہے وہ اس کا باپ بن گیا, تو باپ کی طرف سے جو اس کی پھوپھی ہے اس سے بھی رشتہ حرام ہو گیا, خالہ سے بھی رشتہ حرام ہو گیا, نانی سے بھی رشتہ حرام ہو گیا, دادی سے بھی رشتہ حرام ہو گیا. جتنے رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا رضاعت سے بھی اتنے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جتنے رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں. اس لیے خواتین کو خاص طور پہ, اب تو میرے خیال سے اس طرح کی صورتحال نہیں ہوتی ہے کیونکہ عام طور پہ دودھ کے پاؤڈر اور پیکٹ دودھ مل جاتا ہے, تو اس طرح کی صورتحال پیش نہیں آتی. لیکن اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ بچے کو دودھ پلانے سے وہ بچہ ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو جاتا ہے. وہ صرف حرام نہیں ہوتا بلکہ اس سے لگے ہوئے بھی سارے رشتے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں. تو کسی بچے کو اگر دودھ پلا دیا ہے تو اس کا اطلاع دے دینا چاہیے کسی کو. اگر 5 مرتبہ کسی بچے کو پیٹ بھر کے دودھ پلا دیا ہے تو کسی کو گواہ بنا لینا چاہیے تاکہ آئندہ کو اس طرح کی صورتحال پیش نہ آئے. ہاں, گھر میں اس طرح بعض مرتبہ ہوتا ہے. مثلا ایک دادی ہے, اس نے اپنے پوتے کو دودھ پلا دیا, تو دادی اگر پوتے کو دودھ پلائے گی تو دادی ہونے کے ساتھ ساتھ کیا بن گئی, ماں بھی بن جاتی ہے. پھر دادی کی طرف سے بہت سارے رشتے ایسے ہوں گے جو حرام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی صورتحال میں اب اچھا مثلا دادی نے دودھ پلا دیا تو دادی کا جو چاچا ہے بچے کا وہ اس کا بھائی بن جائے گا, سمجھے. تو اس کی جو کزن ہے چاچا کی طرف سے وہ کیا بن جائے گی, پھر بھتیجی بن جائیں گی اس کی, رضائی بھتیجی. تو رضائی بھتیجی رشتہ ہو سکتا ہے, سمجھ رہے میں کیا بتا رہا ہوں نا. اگر دادی نے دودھ پلا دیا تو چاچا کیا بن گیا, پھر اس لڑکے کا بھائی بن گیا, اور چاچا کی بیٹی کیا بن گئی, بھتیجی بن گئی. نارملی چاچا کی بیٹی سے شادی کر سکتے ہیں, لیکن اگر دادی نے دودھ پلا دیا تو چاچا کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھتیجی بھی بن گئی رضائی اعتبار سے. اچھا, اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے نا, بعض مرتبہ بچوں کو گود لیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بچہ یتیم ہے یا پھر کسی انسان کو خود اولاد نہیں ہو رہی تو کسی بچے کو گود دے لیتے. شریعت میں کسی آپ یتیم بچے کی یا غریب بچے کی یا ایسے ہی کسی بچے کو آپ گود لے کر کے اس کی کفالت کر سکتے ہیں. کفالت کرنے کی اجازت ہے کچھ شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط تو یہ کہ بھائی اس بچے کی ولدیت آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اس کا جو باپ ہے اس کے باپ کا ہی نام اس کے ساتھ لگے گا, اس کے باپ کا نام چینج نہیں ہو سکتا. ماں ہے جو ماں ہی رہے گی, اس کی ماں کا باپ کا نام چینج نہیں ہو سکتا. محض گود لینے سے باپ یا ماں کا نام تبدیل کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب کبیرہ گناہوں میں سے ہے باپ کا نام تبدیل کرنا. تو پہلی چیز تو یہ ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ اگر جس نے گود لیا ہے وہ رشتہ محرم رشتہ نہیں ہے, ہاں مطلب نامحرم رشتہ ہے, تو پھر وہ نامحرم ہی رہے گا. یعنی کسی عورت نے اگر کسی لڑکے کو گود لیا تو جب تک نابالغ ہے بالغ ہو گیا تو عورت کو اس گود لیے ہوئے بچے سے بھی پردہ کرنا پڑے گا, ہے نا. پردے کے حکام ویسے ہی نافذ ہوں گے. اس کی بچیاں اس کی بہنیں نہیں بن پائیں گی, پردہ اس کو کرنا پڑے گا. البتہ پردے کا جو مسئلہ بعد میں آتا ہے اس کو اگر انسان سنبھالنا چاہتا ہے تو اتنا کر سکتا ہے کہ جس عورت نے کسی بچے کو گود لیا ہے اس کو 5 مرتبہ دودھ پلا دے. دودھ پلا دے گی تو وہ رضائی ماں بن جائے گی. جب رضائی ماں بن جائے گی تو پھر جو اس کے دوسرے رشتے دار ہیں وہ بھی اس کے کیا ہو جائیں گے, محرم ہو جائیں گے. پھر پردے کے حکام اس پر سے اڑ جائیں گے. تو اگر کسی بچے کو گود لے رہے ہیں باقی تو وراثت کے حکام وغیرہ تو نہیں تبدیل ہوں گے. رضائی رشتے دار میں کسی کو بھی وراثت میں حصہ نہیں ملتا ہے. دودھ پلانے سے وہ اس طرح کا رشتہ نہیں ہو جاتا ہے کہ اس کو وراثت میں بھی حصہ ملے گا. رضائی ماں کو, رضائی بھائی کو, بہن کو, بیٹی کو, ان سب کو حصہ نہیں ملتا ہے. لیکن کیا ہوگا, کم سے کم جو حرمت ہے وہ قائم ہو جائے گی. تو پردے کا مسئلہ نہیں رہ جائے گا. آ رہی سمجھ میں کیا بول رہا ہوں. تو پہلا رشتہ حرام ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے, نسب. دوسرا حرام ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے, رضاعت. اور تیسرا رشتہ حرام ہونے کی وجہ ہوتی ہے نکاح. بہت سارے رشتے نکاح کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. کون کون سے رشتے نکاح کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا امہات نسائکم, تمہاری بیویوں کی مائیں. بیوی کی ماں مطلب ساس سے رشتہ حرام ہے. کسی بھی عورت سے جیسے ہی آپ نے نکاح کیا اس کی ماں آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئی, حرام ہو گئی. تو ساس سے رشتہ حرام ہو جاتا ہے. کب؟ جب آپ اس سے نکاح. ساس کا مطلب صرف ماں نہیں, بیوی کی ماں, اس کی دادی, نانی, جتنی بھی اس کی اوپر کی طرف سے جتنی بھی عورتیں وہ سب کی سب جو ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں. دوسرا ربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن. ربائب کس کو کہتے ہیں؟ ربیبہ کہتے ہیں بیوی کی دوسرے شوہر سے جو بیٹی ہے. سمجھے؟ ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا, عورت بیوہ تھی, اس کے پہلے شوہر سے جو اس کی بچی تھی وہ اس آدمی کی کیا ہو جائے گی, ربیبہ ہو جائے گی. تو ربیبہ سے بھی رشتہ کرنا, نکاح کرنا حرام ہے.
لیکن یہاں پہ صرف نکاح کرنے سے رشتہ حرام نہیں ہوگا، نکاح کے بعد جب ہم بستری ہو جائے گی، انٹر کورس ہو جائے گا، تب وہ اس کی بیٹی اس آدمی کے لیے حرام ہوگی. دخول سے پہلے حرام نہیں ہوگی، صرف نکاح سے حرام نہیں ہوگی، دخول کے بعد حرام ہوتے ہیں. یہ ایسا رشتہ ہے جو صرف نکاح سے حرام نہیں ہوتا، پر نکاح کے ساتھ ساتھ کیا کرنا پڑتا ہے، جب وہ دخول کر لے گا، ہم بستری کر لے گا، تو اس عورت کی بیٹی اس مرد کے لیے حرام ہو جائے گی. تو پہلا ساس حرام ہو جاتی ہے، دوسرا اس کی بیٹی حرام ہو جاتی ہے، تیسرا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ تمہاری بہویں، ہاں بہو یعنی بیٹے کی بیوی، بیٹی کی بیوی حرام ہو جاتی ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے. ان تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. دو بہنوں کو ایک نکاح میں مطلب اگر کسی لڑکی سے آپ نے شادی کی ہے تو جب تک کہ یہ لڑکی نکاح میں ہے اس کی بہن سے آپ شادی نہیں کر سکتے، وہ آپ کے لیے حرام ہے. الا ما قد سلف، جو گزر چکا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. لیکن آگے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، دو بہنوں کو آپ ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا آگے ایک جگہ اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ جو ہے تمہارے لیے وہ حلال ہے. ہاں وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، تو قرآن میں صرف رشتہ جمع کرنے کے اعتبار سے صرف دو بہنوں کا ذکر آیا ہے، لیکن اور بھی کچھ رشتے ہیں جن کو آپ ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے. ان کا ذکر کہاں آیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے. کون سے ایسے دو رشتے؟ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، اور کس کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے؟ ہاں بیوی، ایک عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا، یعنی خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. نہیں معلوم تھا آپ لوگوں کو؟ ہاں کرتے ہی نہیں ہے دوسری، تو کہاں ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کی. ہاں خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. جس عورت سے آپ نے نکاح کیا ہے اس کا مطلب نہ اس کی خالہ سے آپ شادی کر سکتے ہیں نہ اس کی بھانجی سے آپ شادی، جب تک کہ عورت نکاح میں. طلاق دے دے، وہ عورت خلا لے لے یا عورت کی موت ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر کر سکتے ہیں اس کی خالہ سے یا بھانجی سے. تو پہلا رشتہ یہ. دوسرا بیوی اور خالہ اور بھانجی، اور دوسرا پھوپھی اور بھتیجی. ہاں پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. جس عورت سے آپ نے شادی کی اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتے، نہ اس کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کی بھتیجی سے نکاح کر سکتے ہیں. یہ دو رشتے ہیں جن کی حرمت کا ذکر قرآن بھی نہیں آیا ہے. کہاں پر آیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے. یہ بات میں خاص طور پہ اس لیے بول رہا ہوں کہ ہمارے یہاں منکرین حدیث کا ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حدیثوں کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں. بھائی جس طرح قرآن کسی چیز کو حلال حرام کرتا ہے، واجب مستحب کرتا ہے، ویسے حدیثوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ساری چیزوں کو حلال یا حرام کرتے ہیں، واجب یا مستحب کرتے ہیں. جیسے قرآن کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ تشریح کرتا ہے، شریعت کے احکام بتاتا ہے، ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت کے احکام بتاتے ہیں، ہے نا. اگر کوئی بندہ کہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم کو حدیثوں کی ضرورت نہیں، تو اس سے پوچھو کہ اچھا بھائی حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ قرآن مجید کی تو آیت ہے کہ بس دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع مت کرو، اس کے علاوہ ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہے. پر حدیث کہتے ہیں نہیں، دو اور عورتیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے. ان کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہوتا. قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں کہ ان سے پوچھو کہ بھائی اس آیت کی تشریح کیا ہے. اگر تمہارے لیے قرآن کافی ہے، بغیر حدیث کس کی تشریح کرو تو وہ نہیں کر پائیں گے. مثلا ابھی کل مولانا نے حافظ جی نے آیت پڑھی کہ اللہ رب العالمین نے یہاں 4 مہینے حرمت والے ہیں. ہاں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. اللہ کے یہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے. کوئی منکر حدیث ملے نا، آسان طریقہ بتا دو، اس سے بولو اگر ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، قرآن سے ڈھونڈ کر کے بتاؤ کہ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں. قیامت کی صبح تک جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ وہ ذکر قرآن میں آیا ہی نہیں ہے. اس کا ذکر کہاں ہے؟ حدیث میں آئے ہیں. ہاں اسے کو قرآن میں دیکھا پھوپھی اور بھتیجی سے نکاح کرنا ایک ساتھ کہاں منع ہے؟ اچھا منکرین حدیث عام طور پہ منع کرتے ہیں، لیکن قرآن سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو آپ ان سے قرآن میں ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو 4 مہینے حرمت والے کون سے. ایسی بہت ساری، کیونکہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی پہ نازل کیا اور اللہ کے نبی کو ذمہ داری کہ آپ قرآن کو ایکسپلین کریں. تو ایکسپلینیشن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ بہت سارے احکام جو قرآن میں بیان نہیں ہوتے ہیں وہ حدیث میں بیان ہوتے ہیں. قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہوتا ہے، حدیثوں میں ان کی ڈیٹیل دی گئی ہوتی ہے. تو بہرحال اس کے علاوہ کن عورتوں سے نکاح حرام ہے؟ یہ تو ہو گئی رشتوں والی نکاح. پھر اس کے بعد والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتیں، کسی بھی شادی شدہ عورت سے نکاح ظاہر سی بات حرام ہے. اگر ایک عورت ایک آدمی کے نکاح میں ہے تو پھر کوئی دوسرا آدمی اس سے شادی نہیں کر سکتا ہے نا.
صرف نکاح ہی میں نہیں بلکہ اگر طلاق بھی ہو گیا ہے تو جب تک کہ عدت نہ گزر جائے تب تک اس سے نکاح نہیں کر سکتے، ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے لیے یہ لازم رکھا ہے کہ اس کا بیک وقت ایک ہی شوہر ہو سکتا ہے. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ ایک وقت میں وہ 2 3 4 شادیاں کر سکتے ہیں، تو شادی شدہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کے علاوہ جو بھی عورتیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، ان عورتوں کے علاوہ ساری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. ان تبتغوا باموالکم، کہ اپنا مال لے کر کے تم تلاش کرو. مال لے کے تلاش کرو مطلب مہر لے کر کے تلاش کرو کہ کون سی عورت تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے. یعنی اسلام کا جو نظام نکاح ہے نا، اسلام کا جو سماجی نظام ہے، وہ نظام اگر دنیا میں نافذ ہو تو رشتہ تلاش کرنے کا کام عورتوں کو نہیں کرنا پڑے گا. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تم مردوں سے کہا جا رہا ہے تم مال لے کر کے تلاش کرو، جا کر کے لڑکی کے گھر والوں سے ملو، اس کو آفر کرو میں 2 لاکھ روپیہ مہر دے رہا ہوں، آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو دوسرا لڑکا آ کر کے اچھی لڑکی دے گی، بولے گا میں 3 لاکھ مہر دے رہا ہوں، تیسرا آگے بولے گا میں 4 لاکھ مہر دے رہا ہوں. اسلامی جو نظام ہے نکاح کا، اس میں رشتہ لڑکی والوں کو تلاش نہیں کرنا پڑتا. لڑکی کو اتنے رشتے آتے ہیں کہ لڑکی سلیکٹ کرتی کہ مجھے کس سے نکاح کرنا ہے. ہمارے یہاں الٹی صورتحال ہے. ہمارے یہاں تو لڑکی والے بیچارے پریشان ہیں، یہ بایو ڈاٹا پہ بایو ڈاٹا آ رہے ہیں. ہاں، ایک لڑکے کا بایو ڈاٹا نہیں آتا، 40 لڑکیوں کا بایو ڈاٹا آ جاتا ہے. ہر آدمی پریشان، کوئی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بہن کی شادی کے لیے پریشان ہے. اسلامی نظام نکاح کی یہ برکت تھی. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کا طلاق ہوتا تھا، اتنے رشتے آتے تھے کہ مرد جھگڑنے لگتے تھے. حدیث میں آپ کو ایسے بھی مسائل ملیں گے. یعنی نکاح میں لڑکوں کے لیے کوئی، لڑکیوں کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے لوگ آتے تھے دعا کرانے کے لیے، کبھی کوئی آدمی نے آ کے یہ نہیں دعا کرائی کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کہیں دعا کرنے کی شادی ہو جائے. ہاں، لڑکے پریشان ہوتے تھے رشتے کے لیے، جھگڑا ہو جاتا تھا بعض مرتبہ. ہاں، ایک خاتون جو، اچھا اس لیے آپ دیکھیں گے بیوہ عورتیں، کتنی حدیثوں میں ایسا آتا ہے کہ عورت بیوہ ہو گئی، جنگ میں ان کے صحابی شہید ہو گئے، جیسے ہی عدت ختم ہوتی تھی فوراً بن سون کے تیار ہو جاتی تھی. ایک حدیث میں الفاظ اکثر آتے ہیں تزینت للخطاب، جیسے ہی عدت ختم ہوئی زینت کر کے جو خطبہ دینے والے تھے ان کے لیے زینت کرنے لگیں، تیار ہونے لگیں. عدت ختم ہوتے ہی رشتے ہو جاتے تھے. ہمارے یہاں تو بیوہ عورت کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. یعنی لوگ صورتحال اس طرح، لڑکی گھر والے بھی رشتہ نہیں تلاش کر رہے ہوتے بیوہ عورت کا. ہاں، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی کنواری لڑکیاں بیٹھی ہیں ان کو تو رشتے نہیں مل رہے ہیں، بیوہ ہے اس کے 2 بچے، ان سے کون نکاح کرے گا. مطلقہ مختلعہ لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں، الہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی قسمت کھول دے. اسلامی نظام نکاح کی یہ برکت ہے، تعدد کی برکت تھی کہ مرد زیادہ شادیاں کرتے تھے تو عورتوں کو رشتے زیادہ آتے تھے. اس معاشرے میں کوئی عورت بغیر نکاح کے بیٹھی نہیں رہتی تھی. الحمدللہ بوڑھی عورتوں کے بھی نکاح ہو جایا کرتے تھے. تو فرمایا کہ تم اپنا مال لے کر کے تلاش کرو گے. ہمارے یہاں الٹا ہو گیا، ہمارے یہاں لڑکی والے مال لے کر کے تلاش کر رہے ہیں، آفر کر رہے ہیں. ہاں، جھگڑے ہو رہے ہیں. ایک آدمی اگر کے بولتا ہے میری بیٹی سے شادی کرو میں کار دوں گا، دوسرا بولتا ہے میں فلیٹ دے دوں گا، تیسرا بولتا ہے میں جائیداد اپنے نام کر دوں گا. اس پہ لڑکی والے رشتہ تلاش کر رہے ہیں. ہاں، فرمایا پھر اس کے علاوہ جو بھی تمہاری لیے عورتیں ہیں وہ حلال ہیں، اپنا مال لے کے تلاش کرو، لیکن کیسے ہونا چاہیے؟ محسنین غیر مسافہین، کی عزت کے ساتھ نکاح کر کے ان عورتوں کو اپنے لیے حلال کرو. ہاں، اور زنا مت کرو. اللہ رب العالمین نے یہاں بھی فرمایا، آگے بھی فرمایا کہ فآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، کہ ان لڑکیوں سے نکاح کرو، ان کو ان کا مہر دو، حلال طریقے سے ان سے نکاح کرو، بیوی بناؤ اپنی، کوئی خفیہ تعلق مت بناؤ. ہاں، یعنی ہماری شریعت تو الحمدللہ اتنی براڈ مائنڈڈ ہے. ہماری شریعت میں دوسرے مذاہب کی طرح شہوت کو کوئی بری چیز نہیں سمجھا گیا. جو انسان کی جنسی شہوت ہے، جو اس کے جنسی ایک لگاؤ ہے، ایک مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے جو لگاؤ ہوتا ہے، ہر مذہب میں یہ بری چیز ہے نا. ہر مذہب میں عورت کو بری چیز سمجھا گیا ہے، فتنہ سمجھا گیا ہے، اور نکاح سے دور رہنے کو تقویٰ سمجھا گیا ہے. اس لیے ہر مذہب میں آپ دیکھیں گے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ نکاح نہیں کرتے. عیسائیوں میں پادری نکاح نہیں کرتے، ہندوؤں میں جو پنڈت ہوتے ہیں وہ نکاح نہیں کرتے، بال برہمچاری بن کر کے زندگی گزار دیتے ہیں. بدھسٹوں میں جو بھکشو ہوتے ہیں وہ نکاح نہیں کرتے، کیونکہ ان مذاہب میں نکاح کو اللہ سے دور کرنے کا سبب سمجھا گیا ہے، اور تقوی کی علامت یہ سمجھی گئی ہے کہ تیاگ دو اپنی ساری خواہشات، ختم کر دو، عورتوں سے بچوں سے دور رہو، فیملی سے کٹ جاؤ، اسی کا نام تقوی ہے.
ہمارا دین الحمدللہ اتنا ایڈوانس دین ہے، ہمارے دین میں نکاح سے بندہ اللہ سے دور نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے، بیوی کو ایک لقمہ کھانا کھلاتا ہے اس پر بھی ثواب ملتا ہے، فرمایا بیوی سے ہم بستری کرنے پر بھی صدقے کا ثواب ہے۔ ہمارا دین الحمدللہ بہت ایڈوانس دین ہے۔ اور مذاہب کہتے ہیں خواہشات کو مار ڈالو تب تم اللہ کے قریب ہو سکتے ہو، ہمارا دین کہتا ہے خواہشات کو کنٹرول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا ایک دائرہ بنا دیا ہے، ان خواہشات کو حلال کے دائرے میں رکھو۔ محسنین، نکاح کر کے عزت کے ساتھ ایک عورت کو اپنی زندگی میں لے کر کے آؤ، یہ عورت تمہاری دین و دنیا میں برکت کا باعث بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول بہترین مال کیا ہے آپ بتائیے تاکہ ہم اس کو جمع کر سکیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین مال شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور نیک عورت جو تم کو دین اور دنیا میں تمہاری معاون ہو۔ ہمارے دین میں الحمدللہ، لیکن کیا ہونا چاہیے؟ محسنین، شادی کر کے حلال طریقے سے اس کو اپنی زندگی میں لاؤ، حرام تعلق مت بناؤ، ہے نا۔ ہمارا دین حلال کو فروغ دیتا ہے، اور اس وقت جو جدید تہذیب ہے وہ حرام کو فروغ دیتی ہے۔ ہمارا دین حیا کی بات کرتا ہے اس لیے نکاح کی بات کرتا ہے، ہاں ہماری دین کی جو تہذیب ہے وہ حیا کی تہذیب ہے اس لیے وہ نکاح کی بات کرتی ہے۔ جدید جو ویسٹرن کلچر ہے، مغربی تہذیب، وہ زنا کی تہذیب ہے اس لیے وہ زنا کو پروموٹ کرتی ہے، ہاں وہ نکاح کو ختم کرنا چاہتی ہے تاکہ زنا کو فروغ ملے، اور ہمارا دین نکاح کو فروغ دیتا ہے تاکہ زنا کو ختم کیا جا سکے۔ بھائی دو ہی باتیں ہو سکتی ہے، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے عورت سے لگاؤ رکھا ہے، آپ جتنا نکاح کو آسان کریں گے معاشرے میں زنا اتنا مشکل ہوگا، اور جتنا آپ نکاح کو مشکل کریں گے زنا اتنا آسان ہو جائے گا۔ جو جدید تہذیب کے دلدادہ ہیں، مغربی کلچر کے فالوورز، وہ کیا چاہتے ہیں؟ معاشرے میں زنا عام ہو، تو وہ نکاح کو مشکل کرتے جا رہے ہیں، دیر سے نکاح ہو رہے ہیں، کم نکاح کرتے ہیں لوگ، نکاح کو عیب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، نکاح کو بہت بڑی چیز بنا دیا گیا، زنا تو بہت عام ہو گیا، ہاں یعنی کسی بھی معاشرے میں زنا اتنا عام نہیں تھا جتنا ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو گیا، کیونکہ زنا بھائی بہت سارے ادوار میں ہوتا تھا، پر زنا کو کبھی بھی کوئی قابل تعریف چیز نہیں سمجھا جاتا تھا، زنا کو ہمیشہ گندی چیز ہی سمجھا جاتا تھا۔ آپ دیکھیں ہند، ابو سفیان کی بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے تو فرمایا کہ وعدہ کرو تم زنا نہیں کرو گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے جو بیعت لیتے تھے اس میں سے ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ زنا نہیں کرو گی، تو انہوں نے بڑے غرور سے کہا اتزنی الحرہ، کیا کوئی آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ زنا ہوتا تھا، پر عام طور پہ زمانے جاہلیت پہ زنا کرنے والی کون ہوتی تھی؟ لونڈیاں ہوتی تھیں، اس لیے خاص طور پہ لونڈیوں کے بارے میں کہا کہ خفیہ تعلق مت رکھو، کھل کر کے نکاح کرو۔ وہ لونڈیاں ہوتی تو زنا کرتی تھیں، ان کے بلکہ لونڈیاں خود بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، ان کے مالک ان سے زبردستی زنا کرواتے تھے، پیشہ کرواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ، کہ جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان کو زنا پہ مجبور مت کرو۔ ہمارے دور میں جو کہ کلچر جو ہے وہ میڈیا اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے نا، جو میڈیا دکھاتا ہے کلچر ویسا ڈیولپ ہوتا ہے، میڈیا کلچر ڈیولپ کرتا ہے۔ ہمارے زمانے میں میڈیا نے تو زنا کو ایک پروڈکٹ بنا دیا ہے، ہاں اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے، زنا خوبی بن گیا ہے، اس کو نہیں زنا کا ایڈورٹائزمنٹ ہو رہا ہے، بڑی بڑی شخصیتیں بدکاری کر رہی ہیں، شادی ہو رہی 3 مہینے بعد بچہ ہو جا رہا ہے، 4 5 بچے ہو گئے، نکاح ہی نہیں ہوا ہے۔ ایسے بھی سیلیبریٹیز ہے کہ نہیں، کیا نام ہے وہ فٹ بالر کا، رونالڈو 5 بیٹے ہو گئے، 5 بچے ہو گئے، وہ بول رہے ہیں اب میں سوچ رہا ہوں مجھے شادی کر لینا چاہیے۔ ویسٹرن کلچر نے طلاق کو بہت مشکل بنا دیا اصل میں، ہاں ویسٹ میں جب کوئی طلاق دیتا ہے اپنی آدھی پراپرٹی وائف کو دینا پڑتا ہے، تو لوگ شادی ہی نہیں کرتے، جسمانی تعلق قائم کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، شادی کیوں نہیں کر رہے کہ بھی طلاق اگر دینا پڑا شادی کے بعد تو آدھی پراپرٹی ہاتھ سے نکل جائے گی، طلاق مشکل بنایا تو نکاح مشکل ہو گیا، آپ شادیاں نہیں کر رہے، لوگ زنا کر رہے ہیں، ہاں وہ ایک دم عام سی بات ہو گئی ہے۔ مطلب بے دین طبقہ، دیندار لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں پرچار کر رہے ہیں زنا کا، فیس بک پہ لڑکیاں لڑکے کھلے عام بول رہے ہیں ان ریلیشن وتھ دیٹ، ہاں کیا کا ریلیشن؟ بھائی زنا میں کیا ریلیشن ہوتا ہے؟ زنا یعنی شیطان ہمیشہ کیا کرتا ہے، شیطان کو جب کسی گناہ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے نا، سب سے پہلا کام شیطان یہ کرتا ہے اس کا نام چینج کر دیتا ہے، کیونکہ نام کے ساتھ ایک کراہت جڑی ہوئی ہوتی ہے نا، نام کے ساتھ ایک کراہت جڑی ہوئی ہوتی ہے، نام چینج کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ کراہت ختم ہو جاتی ہے۔ شیطان ہمیشہ کسی بھی گناہ کو عام کرنے کا اس کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے؟
گناہ کی مارکیٹنگ اچھی کرو. اور مارکیٹنگ میں سب سے بیسک چیز کیا ہے؟ پیکیجنگ اچھی ہونی چاہیے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی پیکیجنگ بہت اچھی کر دیتا ہے. اب بھائی کسی لڑکے کو لڑکی کے ساتھ زنا کرنا ہوگا تو لڑکا اگر یہ بولے چلو زنا کرتے ہیں, لڑکی تیار ہوگی؟ نہیں بھائی. ہاں, زنا کو اگر زنا کہا جائے تو اب تو لڑکی نہیں تیار ہوگی نا. تو لڑکا کیا بولتا ہے؟ لڑکا بولتا ہے آئی لو یو. وہ جو آئی لو یو بولتا ہے نا, اس کے پیچھے مقصد ہی ہوتا ہے چلو زنا کرتے ہیں, پر ڈائریکٹ نہیں بول سکتا نا. تو شیطان نے کیا کیا؟ زنا کا خوبصورت سا عنوان دے دیا, لو, عشق, محبت. ہاں, اتنا خوبصورت. یہ کیا ہے؟ یہ اس لو عشق محبت کے پیچھے, جو شادی سے پہلے کا لو عشق محبت ہے, اس کے پیچھے کیا ہے سوائے اس کے کہ ایک انسان اپنی جنسی شہوات پوری کرنا چاہتا ہے. تو وہ لو اور محبت کا جال ڈال کر کے ایک لڑکی کو اپنی بدکاری کے جال میں پھنسا کر کے اپنی شہوت پوری کرتا ہے. اس لیے ایسے لڑکوں سے لڑکیوں کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے جو محبت کی بات کرتے ہیں. بھائی جو سچی محبت کسی لڑکی سے کرے گا وہ اس کو زنا کے وادی میں ڈھکیل کر کے جہنم میں نہیں لے کر کے جائے گا. اگر ایک لڑکے کو مان لو کسی لڑکی سے سچی محبت بھی ہے تو وہ اس سے نکاح کرے گا, نکاح کر کے اس کو حلال کرے گا. اللہ فرما رہے ہیں محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. خفیہ تعلق کوئی مت بناؤ. اگر محبت کوئی اچھی چیز ہوتی تو انسان اس محبت کا اظہار کھلے عام کرے گا, جائے گا باپ کے پاس رشتہ دے گا اس کو کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. خفیہ تعلق نہیں بنائے گا. میری بہنوں کو یہ سمجھنا چاہیے بھائی آپ کی عزت آپ کا خزانہ ہے. ہاں, خزانے کے دروازے شہزادوں کے لیے کھلے جاتے ہیں, چوروں کے لیے نہیں کھلے جاتے. جو آپ سے سچی محبت کرے گا وہ ٹھہرے کے سامنے سے آئے گا نا, دروازے سے آئے گا آپ کے لیے رشتہ لے کر کے. وہ پیٹھ پیچھے سے آپ کو لو لیٹر نہیں لکھے گا. ہاں, اگر وہ محبت میں آپ کے سچا ہے تو شیطان ہر زمانے میں یہی کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ زنا کو ایک خوبصورت, یعنی اس کو ریلیشن کا نام دے دیا. ہاں, ریلیشن شپ, بلکہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ لیو ان ریلیشن. لیو ان ریلیشن. معذرت چاہتا ہوں میں, پرانے دور میں ہمارے یہاں نا ایک بہت گندا لفظ استعمال ہوتا تھا ایسی عورتوں کے لیے جو بغیر نکاح کے کسی مرد کے ساتھ رہتی تھیں. کیا بولتے تھے اس کو؟ رکھیل. گندا لفظ ہے. لفظ گندا اسی لیے کیونکہ وہ عمل بھی گندا ہے نا. لیکن اب شیطان کیا چاہتا ہے؟ اس کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کی پیکیجنگ اچھی سی کر دی. اس کو کیا نام دے دیا؟ لیو ان ریلیشن. کیا کر دی؟ ریلیشن کیا؟ لیو ان کو ریلیشن کیسے بول سکتے ہیں بھائی؟ ریلیشن وہ ہوتا ہے جس کو شریعت ریکگنائز کرے, سماج ریکگنائز کرے اور قانون ریکگنائز کرے, ہے نا. جیسے ایک لڑکا لڑکی کا ریلیشن ہوتا ہے, شریعت بھی اس کو تسلیم کرتی ہے, سماج بھی اس کو تسلیم کرتا ہے, عدالت بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. یہ لیو ان ریلیشن. ریلیشن کیسے ہوا؟ نہ یہ قانون کی نظر میں ریلیشن ہے, نہ شریعت کی نظر میں ریلیشن ہے, نہ سماج کی نظر میں ریلیشن ہے. تو یہ ریلیشن ہے ہی نہیں, یہ تو بدکاری ہے, یہ تو زناکاری ہے, جس کو ریلیشن کا اتنا خوبصورت عنوان دے دیا گیا تاکہ اس کو عام کیا جا سکے. شیطان ہر دور میں یہی کرتا ہے. ہاں, حضرت آدم علیہ السلام کو اگر وہ پیڑ بتا دیتا کہ اس پیڑ کے پھل کھانے سے کیا تمہارے ساتھ ہونے والا ہے, تو حضرت آدم وہ پھل کھاتے. تو شیطان بڑا ہمدرد بن کر کے آیا اور کہا الا ادلکم الا شجرۃ الخلد, میں تم کو بتاؤں شجرۃ الخلد کون سا ہے. شجرۃ الخلد مطلب دا ٹری آف ایٹرنیٹی, ہمیشہ رہنے والا پیڑ, جس کا پھل کھا کر کے آپ بھی فرشتوں کی طرح ہمیشہ ہمیں زندہ رہیں گے. کتنا پیارا نام دیا اس کو. ہاں, اس پیڑ کا پھل کھا لینے سے حضرت آدم جنت سے نکال دیے جانے والے تھے, لیکن کیونکہ اس کی پیکیجنگ اچھی کرنی تھی تاکہ حضرت آدم مائل ہو جائیں, تو پہلا کام کیا؟ نام اچھا سا دے دیا, شجرۃ الخلد, ہمیشگی والا پیڑ, دا ٹری آف ایٹرنیٹی. مائل ہو گئے. شیطان ہمیشہ ہی کرتا ہے نا. ننگے پن کو فیشن کا نام دے دیا ہے. فیشن کے نام پہ آج کے دور میں جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ سارا ننگا پن. اگر اس کو ننگا پن بول دیں, فحاشی بولیں تو پروموٹ ہوگا. تو اس کو, اس ننگے پن کو فیشن کا نام دے دیا. کپڑے اتار کر کے بے لباس ہو جانے کو اس نے کانفیڈنس کا نام دے دیا. کانفیڈنس. کوئی لڑکی اگر رسی اور وائر پہن کر کے آ جائے لوگوں کے سامنے, فوٹو کھنچائے, انسٹاگرام پہ ویڈیو بنا رہی ہے, تو جدید تہذیب اس کو کیا بولتی ہے؟ ارے کیا کانفیڈنس ہے. تو کانفیڈنس, ننگے پن اور بے حیائی کو کانفیڈنس کا نام دے دیا. تو شیطان ہمیشہ یہ کرتا ہے. اس لیے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے. ہماری شریعت الحمدللہ بہت ایڈوانس ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی شہوات کو پورا کرے, لیکن کیسے؟ محسنین, نکاح کرتے ہوئے. ہاں, زنا کرتے ہوئے نہیں. خفیہ تعلقات نہیں ہونے چاہیے. ایسا تعلق ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی محبوب ہے. اللہ نے یہ فرمایا پچھلی آیتوں میں, میثاقا غلیظا, ایک عہد ہوتا ہے, پیمان ہوتا ہے. نکاح, جب ایک مرد اور عورت نکاح کے ذریعے سے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں,
دونوں کے درمیان ایک مضبوط کانٹریکٹ ہوتا ہے، دونوں کے ایک دوسرے کی ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں. آدمی جب نکاح کر کے ایک عورت کو اپنی زندگی میں لاتا ہے وہ ذمہ دار بن جاتا ہے، قوام بن جاتا ہے. اب اس عورت کی کفالت کرنا، اس کی ذمہ داریاں اٹھانا، اس کو چھت فراہم کر کے دینا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اس کی رہائش کا، اس کے علاج کا، اس کے کپڑوں کا انتظام کرنا مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے. اللہ نے اسی لیے اس کو قوام کہا. آگے وہ بات انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی. مرد ایک قلعے کی طرح ہوتا ہے جس میں ایک بیوی بن کر کے جب ایک عورت آتی ہے تو اس قلعے میں وہ پناہ گاہ ہو جاتی ہے، ہر طرح کی مصیبتوں میں وہ آڑ بن جاتا ہے، اپنی بیوی کے لیے چھت بن کر کے رہتا ہے. اور باقی اس ریلیشن میں اس کا کوئی بھروسہ ہے؟ ہاں، صبح ہوا شام کو بریک اپ کر لیا، کوئی بھروسہ ہوتا ہے اس کا؟ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ تئیں کوئی حقوق ہے، کچھ ذمہ داریاں ہیں؟ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو جہنم میں لے کر کے جا رہے ہیں. ہاں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں. تو ہماری شریعت تو پاکیزہ شریعت ہے. ہماری شریعت جیسے پاکیزہ عقیدہ رکھتی ہے، پاکیزہ کھانا کھلاتی ہے، ویسے ہی رشتوں میں بھی پاکیزگی سکھاتی ہے ہماری شریعت. اور پاکیزگی یہ ہے کہ ایک عورت مرد کا سوائے نکاح کے اور کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے. اصلی محبت وہی ہے جو ایک شوہر کو اپنی بیوی اور ایک بیوی کو اپنے شوہر سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو بھی چیز محبت کے نام پر ہے وہ سوائے خباثت کے اور کچھ نہیں، وہ گندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور مسلمان گندا نہیں ہوتا ہے. گندے لوگ گندے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، پاک لوگ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. پاک لوگ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. ہمارا دین خباثت والا نہیں دین ہے، ہمارا دین پاکیزگی والا دین ہے، اور پاکیزگی نکاح میں ہے، زنا میں پاکیزگی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو ہمارے معاشرے کو اس قسم کی خباثتوں سے پاک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.